اسی مننے تے آیا نا یہ تو آنے آنا کہ جو کملی والے فرمایا ہے اور سچ ہے. اساں حجت نہیں کیتی، اساں حجت نہیں کیتی نا. اس واسطے تسی بھی خوش نصیب ہو، پاویں ان پڑھ ہو، پاویں جاہل ہو، پاویں جو کچھ بھی ہے وہ کملی والے نال تساں نال تعلق ہے. عزت آپ نہیں کرنے ہو، آپ نال محبت ہے، آپ نال او محبت کرو جڑی اللہ تے رسول دسی. سمجھ آئی نا؟ اس واسطے اسی خوش نصیب ہاں. میں پہ آنا ہے اور تک نہ کتھوں کھلت گیا کام. میں اور سمیٹنا حضرت نال لپے میں تعاون دسیو سال نہیں میں گل پہ کرنا پئی. سال حضور آپ فرمایا سال. ایک پراؤ آکھیا سال، اس آکھیا سلونی. انہاں آکھیا کہ تو مانگ، سوال کر. تے سوال اے کرے کہ جو کچھ محمد عربیاں تسی دسو. آپ بیٹھے ایک ہونا ہے محال عقلی، ایک ہونا ہے محال عادی. یہ منطق نہیں گل، یہ منطق نہیں گل نہیں، منطق نہیں گل ہے. محال عقلی تے محال عادی. محال عادی ہونا ہے جڑے عادت نے خلاف ہو رہے. مثلا پہاڑ کدے ٹریا نہیں، ٹر سکنا ہے وہ ٹورے تے ٹر سکنا ہے. لیکن محال عادی یہ پہاڑ نہیں، عادت نہیں کہ وہ ٹورے کدے. اس کے آنے منطق ایک محال عادی. ایک ہونا ہے محال عقلی کہ عقل نے نزدیک کو گل محال ہو گئے، عقل مان نہیں سکتی کسی سطح پہ، وہ محال عقلی ہونا ہے. محال عقلی کہ کہ اللہ نہیں کوئی نظیر ہوئے، اللہ نہیں کوئی، اللہ جیا کوئی اور ہوئے. یہ محال عقلی. لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر دو الہ اس وچ ہونا دنیا وچ کائنات تے فساد پے ویندا. ایک آنے سا میں دیساں دعا نے نہ دینا، گرا منہ اچ پے ہونا تے ادھا چھک کے باہر کھٹیا. یعنی اور کئی گلاں سوچ کے لو آپ کہ منہ اچ ادھی شے اندر تے ادھی باہر، ایک پاوے تے دوسرا چھک کے لیا. یہ اندر باہر والی ساری چیزاں سمجھ کے لو. جسا او گراہ دے تے او پورا گراہ کھانا ہے تے رج بننا ہے. جسا او دولت پیسہ جو دے تے کوئی اس کو کھاس نہیں سکنا. تے اج تک پوری کائنات نا نظام اونجی چل رہا ہے. دلیل ہے کہ مالک اور خالق ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. یہ گل ٹھیک ہے نا؟ یہ تا عام جی سمجھ بھی ہوئے تے یہ بندہ من مننا ہے، عقل مننی. یہ جڑی چیزاں تسی دسو کہ محال عادی عادت نے خلاف ہے، یہ بھی محال ہے. تے معجزہ اور کرامت جڑی ہونی یہ عادت نے خلاف ہونی. اے پھول پہ اے اڑچا کے اڈو لگ پڑا ہوا ہے ہوا، یہ عادت انہاں دی عادت نہیں. یہ ٹہنی تے سونے لگنے ہوا انہاں چولنی تے اے پتھر جڑے اس نے پھول ہلنے ایک انداز والے خود نہیں ہل سکے. انہاں کوئی چیز ہلانی ہے، کوئی چیز ہلاوے نا. اے مثلا تسی پلہ پا دے منہ تے تو پلہ آپ تے نہیں چوی سکنا، آپ چاسو تے دے سی تے یا ہوا چاہ چھوڑے. مرزا بے دل نے ایک شعر یاد آیا ہے، وقت ترحم است کنو اے نسیم صبح، اے صبح نی ہوا اس ویلے مہربانی تے کرم نہ ٹائم ہے. کیوں؟ کان شوخ اختیار بدستے نقاب دا. میرے محبوب آکھیا میں منہ تو پلہ نہ لانا، آپ چوی ونجے تے ماں تک کن اور تو مہربانی کر ٹور تے سا ٹور اگے آخر. اس آکھیا کہ میرے دیکھنے نہ اختیار میں اس نقابہ دینا اگر ہٹ ونجے تے بشک تک کن. اور میں کہ جٹاواں میں تو دور ہاں، تو ٹور تے سا ہٹا. تے او پھر کے آنے ذوق آلے، ذرا ذوق بھی دنیا بھی نال رہے نا کہ ذوق آلے کے آنے کہ نقاب جسے لے اٹھ بننا ہے نا تے بے نقاب ہو بننا ہے محبوب. تے اس ویلے پھر او دعوت دینا ہے، دعوت نظارہ دینا ہے عاشقاں. کیا ہو تکو
پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی نظر ادھر بھی ہے پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی نظر ادھر بھی ہے پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی نظر ادھر بھی ہے ارے بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ ہاں سر بھی ہے سنگ در بھی ہے آہے سر بھی ہے سنگ در بھی ہے سر بھی ہے سنگ در ہاں بڑھ کے مقدر آزما پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی نظر ادھر بھی ہے ارے بڑھ کے مقدر آزما بڑھ کے مقدر آزما بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے آہے سر بھی ہے سنگ در بھی ہے سر بھی ہے سنگ در بھی ہے بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بعض جگہ ہونا ہے کہ بندہ مرنے تے تیار ہونا لیکن محبوب نہیں دیکھ رہا ہونا اتھے پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی نظر ادھر بھی ہے او ویکھ بھی رہا تیرے مرنے نو ویکھ رہا ہون مارنا پھر کس نے مر سے عرفی شیرازی بولیا ماں اور دنیا دار پاس ہوڑیا نے اے حافظ فاروق جڑا نا اے بڑا ذوق کر اور پاسے کہنے ملنا عرفی شیرازی بولیا سید یا عرفی پر نقشہ سید ہے ایمی چبل سید نہیں ہے شان بان والا سید ہے سمجھ آئی نا کہ پتہ لگنا ہے کہ علی نہ خون دوڑے رہے عرفی آنا ہے کہ ماں تینڈ میں چھیر نہ پہلے ترجمہ دا سڑا کہ تینڈ عشق نے جرم بچ ماں لوگ قتل کرو لگے تو ایک ڈنڈ بھی یہ پورے شہر بچ پوری ڈنڈ بھی ہے ماں تیرے عشق نے جرم بچ قتل کر رہے تو بھی بام تے آ منڈیر تے آ تے تک صحیح کہنا سونا تماشا لگایا بجرم عشق تو امی کو شندو غائز بجرم عشق تو امی کو شندو غائز تو نیز پر سرے باما عجب تماشائے تو نیز برسرے باما جب تما آکے ویک تو صحیح کہ تیرا عاشق کس انداز اپنا سر دے رہے ہیں بھائی اتھے علماء بھی کئی بیٹھے ہو سن کئی جانے منہ بھی خشک ہوئے ہو سن بھائی یہ کی گلاں پہ کرنا ہے
قرآن حدیث دیاں میں گلاں پہ کرنا تے عشق دیاں گلاں نہیں کرنا پہ. قرآن حدیث اگر عشق اور نسبت تو بغیر پڑھو تے کوئی فائدہ نہیں نے. جڑے محدثین اے سمجھ کے حدیث پڑھانے ان کے رسول اللہ اس حدیث سن رہے ہیں، ان کا مقام کہاں؟ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں دنیا سے چلے گئے مر گئے تے مویا نہیں گلا ہوں کیوں کرنے؟ وہ ایسی تو زندہ سمجھ کے حدیث پڑھانے ہیں کہ کملی والا سن رہا ہے حدیث. گل سنو، دو گلا نے. وہ اللہ قرآن اللہ نے اللہ او اپنا کلام سننا ہے تے محمد اپنا کلام سننا ہے. اللہ اپنا کلام سننا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ میں جنج لایا کیا اونج پڑھ رہے ہیں کہ نہیں. تے محمد عربی اس واسطے حدیث سننے کہ میں جنج آکھیے اونج پڑھ رہے ہیں کہ نہیں. پولور نے نہیں لائی نے. اس واسطے لا تعجل بہی لسانک لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہ. کملی والیا اسا یاد کرنے واسطے اپنی زبان مبارکہ جلدی جلدی نہ ہلایا کر. اِنَّا عَلَيْنَا جَمَعُ وَقُرْآنَ. اسنا جمع کرنا تے اسنا پڑھانا اصل ذمے میں لایا جی اسا ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. جس سے اسی تو پڑھاواں تے اس نے پیچھے پیچھے ایک باری پڑھ چھوڑے گا. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. ہن سوال ہے کہ قرآن پڑھا چھوڑا تے پھر بیان کیڑا ہے؟ قرآن وچ بیان کوئی نہیں. ثم تراخی واسطے وے تے پھر کیڑا بیان ہے؟ وہ آیات کے کیا اندر مفہوم نہیں ہے کہ اس کی بیان رہ گئی ہے، کوئی محتاجی رہ گئی ہے کہ ثم انا علینا بیانہ کہ پھر ہم اس کو بیان کریں گے؟ میری گل سمجھی نہیں؟ وہ قرآن نے بھی آیتاں جڑیاں انہوں نے میں نے این کہ نہیں؟ بولو تو صحیح این نا. تے اگر مومن لفظ لائے تے پھر قرآن لانے نہ کے فائدہ. ہر آیت نہ اپنا اپنا معنی ہے، پورا معنی ہے. تے پھر ثم انا علینا بیانہ نہ کے مطلب ہے کہ پھر اس نہ بیان کرنا اسا دے چھوڑ اسی بیان کر ساں. بیان تم دا یا اللہ کر رہے ہیں، پھر کیڑا بیان ہے؟ فرمایا تینی زبانیوں کرا سا نا. جڑا اجمال رہ گیا تفصیل محمد بیان کر سی اور اے ای سنت ہے اور اے ای حدیث ہے. اس سے بڑھ کر حجیت حدیث پر کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ ورنہ مجھے بتائیں کہ ثم انا علینا بیانہ کے کیا مطلب ہے؟ جب ہر آیت اپنے مرادی مفاہیم پر سچی ہے اور منطبق ہے تو اس کے بعد انا بیانہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ کملی والا یہ جو کچھ آنکھ ہے وہ آپ ہی سن سی، وہ آپ سننا ہے اور حق پڑھنا ہے. یا تو دسو شاعر بیٹھا ہوئے تے او دوہ نات خان یا دوہ بندے پڑھنے ہوں تے شاعر میں آپ رکھنا نظر میں نے لفظ کنج بولیا غلط نہیں بولیا بولو کہ میں کنج آکھے بات تو کنج چگل کے پڑے آئے زبرہ زیر پڑ گئے زیرہ پیش پڑ گئے. میں کس نے پیش آ پڑے کہ نے پیش پہ گیا تے میں سننا اور پڑھیا لکھیا سننا ہے. اپنی زبرہ زیرہ درست کرانے تو نہیں. اگر صحیح نہ کوئی پڑھے تو متھے تے وٹ پہنا ہے غصہ چڑھنا ہے کہ نہیں؟ تساں نے ایڈے شودے جے کلام ہو گے تے تساں نے سماعت نے قابل ہیں تسی نہ توجہ نہ سن رہے ہو تے کملی والا افصح العرب والعجم سید العرب والعجم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اس مقام پر فائز ذات کیا اپنے الفاظ کو سننا پسند نہیں کرے گی؟ اللہ سے وہ سماعت نہیں مانگے گی کہ اے میرے مالک محمد کو وہ سماعت عطا فرما جس سماعت سے تو سنتا ہے.
تے اللہ سماعت دے وے محمد حدیثاں سننے آسے تے تساں کے تکلیف ہے کان مبارک محمد نے دینے اللہ تے تکلیف تدا تے یا ماں ہوئے تے بڑے افسوس نہیں گالے اسی کو ٹھیکیدار اس واسطے اے حجیت حدیث ہے پھر انج نہیں کلا بل تحبون العاجلتا وتذرون الآخرہ اوئے اے بہوں پڑھنے ہو تسی بھول گئے ہو آخرتہ چھوڑ گئے ہو اے دنیا تے مرنے ہو دنیا تے مرنے والے ہو دولت تے پیسے پیچھے دوڑنے والے ہو تساں نے تعلقات کے اس واسطے کہ چار پیسے چاہ دے سی کوئی دنیا نہ کام کر چھوڑ سی تسی آخرتہ بھول گئے ہو وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ یاد رکھو کہ کچھ چہرے قیامت والے دن اے جے ہو سن چڑے کھڑے ہو سن کہ میں آکھے کھڑے ہو سن جس طرح پھول کھڑے ہونے ناظرۃ الی ربھا ناظرہ اپنے رب نی طرف دیکھ رہے ہو سن جڑے آہنے رسول اللہ زیارت نہیں ہوئی زیارت چلو تجلی نہیں ہوئی ذات نہیں ہوئی اعلیٰ ترین تجلی نہیں تے آپ زیارت کی تھی نا تے جڑا وجوہ ہون بیٹے کچھ چہرے وہ ویکھ رہے ہو سن تے ویکھنے واسطے اگے نظر آنا بھی ضروری ہے نا کوئی نظر آسی تو سا ویکھنے پہ ہو سن نا اگے نظر ہی کچھ نہیں آنا تے قرآن کے پہ آنا ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ اپنے رب نی طرف دیکھنے پہ حضور تے رب انہاں نظر آنا پہ اسی تاں پہ دیکھنے حضور تے انہاں چہریاں جڑے کملی نہیں والے نہیں وجہ تو روشن انہاں تا رب جس شان وچ نظر پہ آنا ہے آپ نے اس آیت نے تحت تو دا انہاں تو انکار نہیں تے کملی والے نہیں روئے تو دا شک ہے پاوے جس انداز جس تجلی کبرا نہیں زیارت ہوئی لیکن رویت ہوئی نہیں سمجھ آئی وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بہا فاقرہ تے کچھ چہرے جے ہو سن جڑے جناب ڈرنے پہ ہو سن کہ آج اسانی چنگی کٹ پیسی تے آج اساں لکھ پنسی فاقرہ چنگا کٹ سی آج او کیڑے پہلے کیڑے تے دوئے کیڑے اے سمجھو جڑے کھڑ کے مصطفیٰ نے یاد وچ کھڑ ونجن یاد محمد عربی نہ نا آوے تے چہرہ کھڑ ونجے دل کھڑ ونجے او کھڑ کے تک سن اللہ ماں تے جنہ نا آوے تے جناب قبض ہو ونجے طبیعت تے منہ نمک ونجے تے منہ اوکھا تے سوڑا ہو ونجے درد پہ ونجے او فرمایا فاقرہ انہاں نال میں کٹسا انہاں چنگا آؤن تے صحیح آؤن دے ایک بار میں تو دسنا ہوں گلا سمیٹ کے سارے حضرات ہوں گل تو بڑی مزدار چھڑی ہے لیکن اے او عاشقان ایک شعر ہے اے عاشقان اینا دروازے نال اسی تعلق رکھنے ہیں یہ دروازہ ہے نا علی بابوہا تے علیہ کیوں اہل ذکر آکھیا فرمایا کہ تمام سلاسل طریقت تجھ پر منتہی ہوں گے اس لیے اہل ذکر کا امام ہے اے اہل عشق اور محبت کے اے جسے لے بننے نا اے وڈیاں رونتاں لے تے اپنے آپاں بڑے فاضل تے عالم تے اے اپنی حد تک سمجھنے علم نہیں لیکن جڑے عاشق ہونے نا جڑے دیارے مصطفیٰ نے اپنے آپاں گرد و غبار سمجھنے او کج بیٹھی ہونے ماں قرۃ العین طاہرہ نے شعر یاد آ مطلب پاوے اسنا کچھ بھی صحیح دعا ہی صحیح کافر ہی صحیح لیکن شعر مسلمان آکھیا اور علامہ اقبال اس نے شعرہ کوٹ کیتا گربتو افتدم نظر چہرہ بچہرہ رو برو
شرح دے ہم غمے ترا نقطہ ب نقطہ منہ بمنہ. اس سے علامہ تزمین کی تھی پڑھو علامہ نے کلام ہے شیر نہ مذاق کتے ہونے پاوے کسی مسلمان نہ ہوئے یا ہندو نہ ہوئے جس مذہب نہ ہوئے او کے آنی ہے قرۃ العین طاہرہ آنی ہے کہ بدیار عشق تو ماندم بدیار عشق تو ماندم ذکر سے ندید عنایت بدیار عشق تو ماندم. اے میرے محبوب میں تیرے عشق نے شہر نہ بہنے والا تے رہنے والا ایک بندہ ہاں ذکر سے ندیدہ عنایت میں دنیا وچ اور کسی کو عنایت تے مہربانی نہیں تکلی میں تیرے عشق نے شہر وچ رہنے والا ہوں. بدیار عشق تو مادم ذکر سے ندیدہ عنایت بغریبیم نظر فگن بغریبیم نظر فگن کہ تو بادشاہ ولایت بغریبیم نظر. اے کملی والیا میری غریبی تے فقیری تے مسکینیاں ویکھ کہ تو بادشاہ ولایت کہ تو دا اللہ پوری کائنات نہ مختار بنا کے بھیجے. بغریبیم نظر فگن بغریبیم نظر فگن بدیار عشق تو مادم ذکر سے ندیدہ عنایت بغریبیم نظر فگن کہ تو بادشاہ ولایت. میں اپنے ذوق نال پڑھیا تساں کولوں زیادہ مزہ ماں آپے آیا ہے سمجھ آئی نا میں تساں مزہ دینے واسطے نہیں میں اپنے مزے واسطے پڑھیا تے میرے مزے نے تفید تساں مزہ آیا. میں تسی دیکھو نا کیسے جم کے سننے پہ ہو تے جم جم سنو. اس عرصے وچ میں اللہ نے فضل اللہ اس دادے نا پوترا وا کہ جس نے لکھاں تے کروڑا مرید ہو. سمجھ آئی نا. اے عبدالغفور صاحب بیٹھے اے میرے دادا صاحب انہاں تے بڑی مہربانی گئی. آج میں نے کول گھنٹہ ڈیڑھ انہاں نے گھر بیٹھا رہا تے اسرار الحسن انہاں لڑکا بڑا سعادت مند اور ایتھے ڈاکٹر صاحب اپنے کھلتے چکوال نے بہت سارے سنگی نے تے اے سارے لوگ اس تعلق نال آئے اور تعلق رکھنے والے لوگوں اور لکھاں کروڑا لوگاں نا شیخ ہے میرا دادا تے پردادا. میں تساں کولوں شیر پڑھیں تے میں کدے مولوی ہویا تے تساں کولوں ویل کراوایا تے تساں نہیں جیبانی ویل کراوایا. اے اسلم چشتی بیٹھا ہے قبالہ نہ رہے ہے داد خانہ نہ بڑا سردار ہے اس کو پوچھو اے بھی رونا پہ اس کا کس رو آیا. اے لوگ نال بہ بہ کے ایڈے انہوں نے دیدے خوشک ہونے کہ انہاں رونے واسطے بڑا کچھ کر کے منت کر کے ایک قطرہ کرنا پہنا ہے نچوڑ کے تے انہاں ایڈے کنجوس اکھیاں ہونیاں نے انہوں نے لیکن اے بھی رویا ہو رہا احباب روئے میری اپنی طبیعت ذوق آیا تے رویا. تساں کولوں میں ویل نہیں منگی تے نہ میں اساں اپنے واسطے مناسب سمجھنا.
میں تساں اس کو بول رہا اللہ واسطے. اساں نے لوگ آنے ہونے کہ ایک پیرا نے کوئی خلاف بولنا ہے تے اساں نہ جڑا طریقہ لوگ دینے جساں تسی عرف وچ نظر و نیاز آنے پیرانا نظرانا وہ اساں لوگ گھر بھی دینے آن کے تو فتح اساں لوگ گھر دینے جڑے لوگ اس قسم نے ماں کئی لوگ خط آنے جی تسی اتنے سٹیج تے کیوں نہیں کرنی ہو. میں کہا میں اس غلط سمجھنا اپنے واسطے سمجھ آئی کہ میں اپنے بولے لفظاں کی قیمت وصول کرا. سمجھ آئی تو اس لیے کوئی میں نہ اجرت مقرر کرنا تے نہ میں آہنا. میں جس ویلے اسلامی یونیورسٹی انشاءاللہ میں قائم کرسا اتھے گولڈے شریف اس ویلے میں تساں آکساں کے دل کھول کے چندہ دیو اس یونیورسٹی اس اس ویلے ہلے میں جس نے شروع کرسا ہلے نہیں ہلے میں تساں نہیں آنا اس ویلے میں آکسا. لیکن اے گل نہیں کہ میرے واسطے کوئی مشکل نہیں. نعت خان جے بھی ہیں تھوڑے بہتے آواز میں بھی سر لائیے نہ بھی پتہ ہے میں کتھے بولیا تے کتھے بول رہے. محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا. تے میرے واسطے مشکل نہیں کہ میں نہ دادا 50-50 روپے چاہ دے کہ تسی میں نے اتنے سٹے ہوتے لوگ ماں میلا دے سو ماں لکھا روپے اتھے ہو گئی. لیکن میں انہاں پیسے کے کرا پھر میں ہنج بول نہ سکنا. میں تساں بے باقی دا گلا نہ کر سکنا کیوں میں تساں نہ دتا جے کھانا پیا. میں کملی والے نہ دتا ہے کیوں نہ کھاواں. میں اپنے مالک حقیقی نہ دتا ہے کیوں نہ کھاواں کہ تساں سارے چاہ چوا کے میں نے دروازے تے پیو دادے نے دروازے تے پیچ چھوڑنا ہے. اس تو بڑا کیڑا فضل ہے. ہر جگہ نے اس واسطے جڑے لوگ آہنے ایک اس طرح سن سن میں انہاں آہنا ہونا اساں اگر تساں دینا ہے وہ اپنی جگہ تے یا جس لئے بعد ملاقات ہونی اس ویلے دیا کرو. یہ غلط طریقہ ہے. میں یہ گل آنا ہونا کہ جڑے قرآن شریف پڑھنے کاریاں ہوتے بھی پیسے نہ سٹیا کرو. یہ بھی قرآن شریف کی توہین ہے. مہربانی کریا کرو. اے بدعتاں جنہ بدعتاں ایسیاں گستاخ اور کمزور بدعتاں جڑیاں بدعتاں بھی کسی رائے رنگے نہیں آن تے بندہ اساں منظور کر کرنا. اے بدعت ہے نا جنہ دے نال کدے کلمہ رسول اللہ نے زمانے پڑھیا گیا بولو نہیں پڑھیا گیا. لیکن بدعت حسن ہے. اللہ نہ رسول نہ ذکر ہو سی تو اور تسی جنہ دے نال کی کرنا چاہتے ہو. ہیر تے رانجا پڑھسو نال فلمی گانے پڑھسو چپ کر کے کیوں اکھی چپ کر کے کیوں پہ بنن پتہ نہیں پچھتانے پہ نے کی کرائیں سا. مارتے گیا سارے پر چپ کر کے بننے پہ کیوں بھائی پچھتا گئے بھائی ہن کرا کے اس نال ہوئی کے تے اساں نال اسی کے پتہ نہیں. اس پریشانی نہ ٹریا کرو. اساں سوار کے کھڑو کملی والے نہ غلام جا رہے ہیں. عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے. عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. ابھی چپل بدا مار میں پتہ ہی نہیں کون پتہ ہی کوئی وقت پہ آوے کہ اس شہر چو آج غلام مصطفیٰ اٹھے تم مچا کے اٹھے دنیا تے تم مچاوے تے تم اس نہیں کہنا مچائے کہ لا الہ الا اللہ. کہ میں آکھیا عبدالغفور صاحب کو مزہ آیا نہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابرو مبارک آپس ملے. میں او نقشہ بیان کیتا ہے لیکن کسی سونے نہ ذکر ہے نا تے سونی طرح کرنا چاہیے. اے عقل مانتے عشق تے محبت والے پسند کرنے چبلا کے پتہ میں کیا
اوکے ستے بچ مدینے یہ شعر کسی نے قدر نبی دا ایک ہی جانن ایک ہی جانن ایک گستاخ کمینے قدر نبی دا جانن والے سہ گئے بچ مدینے دنیا دارہ میں پتہ نہیں تے جڑے اے عیب ڈھونڈنے رہنے رسول نہ عیب کٹا کے دے تسی اپنے عیبہ نے تو فارغ ہو گئے تسی پاک ہو گئے جنہ چ عیب پایا ہی نہیں سونا چ ڈھونڈنے پہ تے اپنا پتہ ہی کوئی جانچ پرکھ ہے اوروں کی یہ بھی سوچا خود کیا ہو میں آکھیا ذرا سنے ہو تھکتے نہیں گئے ہو ماشاءاللہ بھائی تترال والے چکوال والے بڑے زندہ دل اور بڑے ذوق والے لوگوں شاہ صاحب بڑی خوشی ہوئی ہے میں بڑے ذوق والے تے سٹیج تے کچھ بندے نہ چسکنے تے نہ مسکنے نہ چسکنے میں کیا کیا نہ چسکنے تے نہ مسکنے وہ بعد لوگوں نے طبیعت ہونی نہیں یارا بھائی سنجیدہ ذرا رہے کوئی پتہ لگے سی پاؤ بڑے عالم بھائی اسی بور سا دے کفن پھاڑ چھوڑ سی آؤ میں اٹھنا تسی بولو جنج میں بولے آؤ میدان بھی آدر کوڑا بھی آدر آؤ جنج میں بولے تسی کوئی بول کے دسے خود سے چل کر یہ نہیں طرز سخن آیا ہے پاؤں استادوں کے دعوے ہیں تو فن آیا ہے خالی جبے پا کے تے پگا بن کے تے داڑیاں رکھ کے اسی نہ بیٹھے اسی سب کچھ لا چھوڑا انجی بول ساں لباس کے ہم محتاج نہیں ہیں لباس ہمارا محتاج ہے ہم گدی کے محتاج نہیں ہیں ہم جہاں بیٹھ جائیں وہ گدی ہے سمجھ آئی اس واسطے کہ گدی والوں کا مال میرے پاس ہے یہ مال تو سب کے پاس ہے وہ اپنے آپ کو مالا مال سمجھتے ہیں لیکن نہیں جو مال میرے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے میرے پاس یہ مال بھی ہے اور یہ مال بھی ہے اور دل مالا مال بھی ہے میں صرف پیرزادہ نہیں ہوں میں ایک مولوی اور علامے کا پوتا ہوں جو مولوی پہلے تھا اور پیر بعد میں بنا اے جیاں پیریاں تے صاحبزادگیاں میں جو بیچ پائی نہیں ہیں سمجھ آئی انہاں گالے وہ کبھی کسی سے ملیں گے نہ دب کے ہم کبھی آصف وہ شاہ حسن زہی تاجدار ہم بھی ہیں تے میں اے چیزاں ساریاں سمجھنا تے اساں اللہ تعالیٰ نہ فضل ہے میرے تے تو ساں تے فضل ہے تے میں نے تے نہیں اے میں نے تے فضل ہے میں دسنا پیا تسی دسو میں آنا نا آنا دیئے تھے گلاں کرنا ہے اور گلاں کرنا تے چاجنیاں گلاں کرنا ہے گل سن لو اکھے جی اے بار خطیب ہونے نا ایویں یہی کرنے رہنے چبلا مارنے نہ کوئی گل کرنے نہیں تمیز نہ کوئی پتہ اساں کو نہیں بڑے نہ تھے سمجھ آئی نا تے خطابت ہور چیز ہے ماں دعویٰ نہیں خطابت نا ماں ایک بندہ نے کہ گلاں گپاں خوب جاننے
میں کیا تو بچے ہیں لے تے بچے ہیں میرے کو تو پڑے چاہ تے میں ساریاں نسبتاں لا چھوڑنا پیو دادیاں چھوڑ دے نہیں سکنا نا میں گمنام ہو کے اور لباس با کے تیرے سامنے آنا تے میں ایز اے فنکار تیرے سامنے آنا تو میری جتی دے برابر بھی نہیں تو ساریاں گل لا چھوڑ کے میں پیر میرے علی شاہ دا پتر ہاں یا فلانے گدی نہ میں وارث ہاں تے فلانے نہ اولاد ہاں ساریاں گلاں تو چھوڑ جی تاں لحاظ کرنے تو لحاظ نہ کر آ لے میدان وچ میں نے دادے میرے تے بڑی محنت کیتی ہے اے منظور بیٹھا ہے تھے پیچھے کتھے بیٹھا اے بیٹھا ہے اے اتھے موجود ہے ایک اتھے اور زین العابدین طالب علم ہے کتھے ہوئے بیٹھا ہے تھے نہیں آیا ماں کار کہنے گیا تھے آپ کار ہی سہن اے چنگا میں آواز پڑھوں غریب کیا طالب علم ہے کتھے رہے اچھا وہ کھلتا ہے اے میرے نال پڑھنا رہے 5-6 سال دی عمر ہے یہ سندو بنی قاضی صاحب غلام جیلانی صاحب یہ خاندان نے بیٹھے تسی کیا لگ رہے انہوں نے ہے جی انہوں نے صاحب دادے ماں پتہ نہیں اے یعنی میں نے استاد دادے نے میں انہوں کو قرآن شریف ہی پڑھے ہے اے میرے نال پڑھنا رہے اساں اس ویلے نیاں اکھیاں یاد رکھیاں یان بندے سمجھ آئی نا مویا کون یاد رکھنا ہے جینیاں لوگ بول ویندے 4 پیسے آونجن دولت آونجے اقتدار آونجے پیری چمک ونجے تے بندہ بول ویندنا ہونا ہے پر ماں جس دادے نی تربیت حاصل ہوئی ہے نا اے پوچھو الطاف شاہ کو لوں عبدالغفور کو لوں اے بیٹھے نے سلوئی والے حافظات اے جتنے سنگی بیٹھے ہیں پرانے انہاں سارے کو پوچھو کہ انہاں میرے اندر کٹ کٹ کے اپنی عرفان اور مہربانیاں میں کس قابل ہیں لیکن تعلیم ماں انہاں دیتی تعلیم کے دیتی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن
ان العزة لله جميعا هو السميع العليم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق الله مولانا العظيم اس توتے اور ماں کے سکھاؤں گا اے تھوڑی چیز ہے کہ اللہ نہ کلام صحت لفظی نہ 30 سال میں نے اپنے جد امجد حضرت بابو جی کے سامنے شاہ صاحب گوار الطاف شاہ ہر محفل میں یہ سارے اس میں بہت سے بزرگ یہ بھی حضرات سب شامل ہیں 30 سال میں نے ختم خواجگان چشت اور غوث پاک کا ختم پڑھا خواجہ غریب نواز کی محفل میں اجمیر شریف اس وقت میری عمر 11 سال تھی میں نے ختم پڑھا خواجہ صاحب بغداد شریف میں حضرت پیران پیر کی مسجد میں منبر رسول پر بیٹھ کے میں نے سورہ رحمان پوری پڑھی اور تمام دنیا اکٹھی ہو گئی دیکھنے کے لیے سننے کے لیے کہ یہ اجمی جو ہے یہ کس تلفظ میں پڑھ رہا ہے میں نے 8 لہجوں میں قرآن پڑھا میں آپ کو 1-2 لہجے سناؤں اے آنے نا جناب کہ اے صاحب زیادہ صاحب ہوں اے پیر زیادہ صاحب ہوں اے مولوی اے شاعر ہوں اے کڑیاں گلاں پرول سو اے جڑا میرے متعلق لوگاں نے ٹڈائیں ترد ہے نا وہ ہے گلاں نا اے اور برداشت کرنے نہیں ہے گلاں تسی بھی تک ہونا اللہ بھی تک ایڈا ڈاڈ ہے کتنا کچھ ماں دیش ہو جائے تے ان پٹڑنا تے کیا کرنا سمجھ آئی اعتراض کر رہے ہیں آپ کو ہو نہ سکے آنا میں 8 لہجے پڑھنا تمہارے سامنے آؤ کاری آنو پاکستان نہ کوئی استاد کاری کونے میں چھپ کے بیٹھا ہو سی جس میں کوئی نہیں جاننا او شاید پڑھے تے پڑھ گئے تے جڑے سٹے جاں تے پھرنے پہ نے بڑے کرنا تے ہاتھ رکھ کے نہیں پڑھ سکنے جڑے ایک آیت 10 واری پڑھنے کدے اتے چھوڑنے کدے تلے چھوڑنے ایک قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے میں بھی تو پڑھ کے نہ میں بھی نہ 10 واری پڑھ سکنا جب جو کئی آیت ہی چھوڑ دینا یہ طریقہ نہیں میں تو ساؤں اشاقی لہجہ سنانا اس کا نام ہے اشاقی میرے دادا صاحب پڑھنے اسی کو لہجے میں قرآن اور سب پسند کرنے انہوں نے استاد قاری عبدالرحمان صاحب جون پوری انہوں مشق کرائی اور میں نے گروہ اکثر لہجہ سننے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. اے اشاقی یہ جڑا ہن پڑھو لگا اے رقمی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حجازي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اپنی پہلی تے ساڑی مصری دنیا ایک الگ آواز دنیا. اللہ نے تو نہیں فرمایا اِنَّا أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. سب تو پیڑی آواز کھوتے نہیں ہونے. کیوں کہ ایک کیڑا سور تے دعا کیڑا سور تے تریا کیڑا سور ترتیب بھی پتہ نہیں لگنی آخنے کے پہ گل ہی نہیں سمجھ آنی. اس واسطے کھوتیار نہیں نرکنا چاہیے نا کچھ سمجھنا چاہیے. نرکنے نا میں خاص لفظ ہو گیا پنجابی یہ میں تھلی سر رکھتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 4 پوائنٹ تو سب
میں سنا چھوڑے دو ترے پھر کسی ویلے سنا پر جڑیاں گلاں کرنے نا وہ ایک پڑھ دیون وہ صرف تلفظ نال قرآن پڑھ چھوڑو سر نال پڑھنا تو بڑی گل ہے تلفظ صحیح چند مشائخ آپ کو پاکستان میں ملیں گے چند علماء ملیں گے جن کا تلفظ صحیح ہے جو قرآن کا تلفظ جس کا صحیح نہیں ہے وہ کیا پیر ہے اور کیا عالم ہے اس لیے میں قراء سے اپیل کروں گا اور ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو اللہ کے کلام کو حسن صوت سے اور مخارج کے آسن طریقوں سے ادا کرتے ہیں اس سے بڑی ان کے پاس کوئی دولت نہیں ہے اور دنیا میں کوئی ہے لیکن پڑھیں صرف اللہ کے لیے پیسے بٹورنے کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ آسان سمجھ دے گی میں ان کا اللہ سمیٹنا اور بڑا ذوق رہے ماشاءاللہ محفل اور جتنیاں گلاں میں کیتیاں ہون تسی آکسو کہ جڑی آیت تو پڑھی بھول گیا اس نے میں ترجمہ کر چھڑا گل کی تو ہاں اور گل ہو رہے گی با ہم ملتے با محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو مبارک ملنے آپس میں میں کیا انج ملنے جس طرح حسن تے حسین آپس میں مل رہے با ہم ملتے سبتین ابرو ہیں آبروے دارین ابرو آپ نے ابرو دون تے دارین بھی دون اگلا جہان تے اتھے نہ جان دنیا نہ تے آخرت نہ گویا ایک ابرو نہ تعلق آخرت نہ لے تے ایک نہ دنیا نہ لے اور دو ابرو دارین نہیں آبرون ایک منٹ پڑھے لکھے ہو ڈاکٹر صاحب توجہ کہ آبرو نے اتے مد پئی ہے کہ نہیں پئی ہے نا مد جڑی پئی ہونی اس نے شکل ابرو ہونی کہ نہیں مد نی شکل ابرو ہونی ہے میں محمد مصطفیٰ نے ابرو نی تعریف کر کے آبرو نہ لفظ رکھ کے اتے بھی ابرو رکھے الف اتے بھی مد نہ ابرو رکھے اور میری گل سمجھنے اسی چنگا پہلا مغل چاہیے سمجھ آئی ہاں ہیں آبرو دارین ابرو ما زاغ نظر قوسین ابرو ما زاغ البصر و ما طغا نہیں اکھ والا قوسین ابرو ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا اس نے ابروਆਂ والا تے آبروਆਂ والا ابروਆਂ والا تے آبروਆਂ والا اس نے تعریف کرنے ہو تکلیف تے اس نہ ذکر کر کے بیعت اسی کیوں نہ پہنچاواں جی قبراں تک اس نے کنے جگانی میں جے کہ جس نہ نا ساری عمر گننا رہے اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ او بھی تیرے نالن اے یاد رکھی نے انہاں نال واہ پیسی گا اتنی گل ہونی یاد کرائی نا جنہاں نے یاد میتا ہون بشک نہ پڑھو چنگی گل ہونی بندہ آپ بھی اے کوئی ایسے جھگڑے نہیں ہونے انہاں جھگڑے نہ پیا کرو فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ مسلمان بھرا آپس وچ بھرا ہیں مسلمان سارے بھرا ہیں فاصلحوا بین اخویکم اپنے بھراواں دے درمیان صلح کراؤ فتقوا اللہ تے اللہ کو ڈریو اتنے پائی کیوں کہ میں کو ڈنڈی نہ مار بھی جو صلح کرانے قرآن اللہ کو ڈریو نیک نیتی نال بھراواں صلح کرایا کو نہ پایو کو گل اور پڑکا نہ چھوڑیو لعلکم ترحمون اتھے گل مکنی کہ وَإِن طَائِفَتَانِ اس تو پہلی آئے من المؤمنین اقتتلوا اگر دو گروہ مومنہ نے آپس میں بڑھتے ہو فاصلحوا بینہما انہوں نے درمیان صلح کرا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى اگر ایک گروہ دوسرے گروہ تے بغاوت کرے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ تے جڑا گروہ بغاوت کر گیا اس نے مخالفت کرو ظالم ہے جڑا ظلم کر رہا ہے اس کی بغاوت کرو حتی اور مظلوم گروہ جڑا ہے اس کی حمایت کرو میں کیا کہ
ظالم نہیں جڑا بغاوت کر گیا اس نے مخالفت کرو، اور مظلوم کی جڑا گروہ ہے اس نے حمایت کرو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. اس ویلے تک انہوں نے مخالفت کرو جب تک وہ اللہ نے گل مان نہ کرے. او گروہ دعا کدے موڑ آوے بندہ بن وجے بندے دے پتر بن وجن. فَإِنْ فَاتَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. پھر انہوں نے درمیان صلح کرا جو. پھر ایویں صلح نہیں گئیاں پرانے جتنی بےزتی کرا چھوڑی نے پیچھے آکو جی چوک وچ بےزتی کرانا تے کمرہ بند کر کے صلح کرا چھوڑنی نہیں. چوک وچ بے عزت کیتا نے تے انہاں بھی چوک وچ بھی کھڑ. سمجھ آئی نا؟ اگر بے عزت کسی کا تساں چوک وچ کیتا ہے تے اساں چوک وچ دوسرے گروہ کھڑو. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. صرف اینی بالعدل. عدل نہ کہ مطلب ہے صلح کراؤ عدل نال. جس طرح اونج کیتا ہے اس نال بھی انجی کرو تاکہ اس کا دل تک ٹھنڈا ہوئے کہ کل میرے نال بھی تے نہیں کی تھی. بات سے تو تے اعتدال اور انصاف یعنی رکھو. ان اللہ یحب المقسطین. اللہ تعالیٰ انصاف پسند کرنا ہے. اس واسطے جتنے گروہ اے تک نو خلاصہ کلام ماں پتہ ہے اتنی دیر کوئی مولوی اور بولیا تے تسی اٹھ کے نس پنجو بڑے تو بڑا خطیب اتنی دیر نہیں بلا سکنا بندہ. اے میرے مجمع اللہ جما کے بٹھایا ہے. سمجھ آئی؟ یہ کوئی میری کمال نہیں میرے مالک دی کمال ہے اس دی شان ہے. تے میری گلاں تانوں پسند آ رہی ہیں. میں کہ آکھیا مکنی گل ایک گل ہے کہ بغاوت کیسی ہے کہ جیڑا گروہ شریعت کسی مسئلے قرآن و سنت مسئلے اختلاف کرتا ہے کسی نال وہ بدرجہ اولا اس آیت نہ مصداق ہے. دنیا نے معاملات اگر کسی سے کوئی ظلم کرنا ہے پارٹی ظلم کرنی تو فرمایا اسا چھوڑ دو مظلوم نہ حمایت کرو. سمجھے؟ اگر شریعت مصطفیٰ نے مسئلے کوئی کرنا ہے اگر کوئی اللہ نے حلال حرام آنا ہے تو ایک بندہ آنا ہے نہیں اللہ نے حلال حلال سمجھو تے تسی حمایت کس نہیں کر سو. جڑا بندہ آنا ہے کہ اللہ نے حلال حلال تا آکھو اس کی حمایت تساں کرنی چاہیے کہ نہیں؟ تے اللہ نے حلال جڑا حرام آکھے وہ باغی ہے کہ نہیں ہے نا؟ تے قرآن کے آکھے کہ جڑا بغاوت کرے اسا چھوڑ دو حتی تفیہ الی امر اللہ. یہاں تک کہ وہ موڑ آوے اللہ نے حکم منے حلال حلال منے اللہ نے جائز جائز منے ناجائز ناجائز منے تے پھر اس نال بولو اس نال ایکس کرو اس نے عزت کرو ورنہ وہ عزت میں قابل نہیں اور سلام دعا میں قابل نہیں کیونکہ وہ اللہ نہ نافرمان ہے. اللہ نے حلال نو حرام کہہ رہے. اس واسطے ایسے موقع آمن تے مسلمانوں اپنی غیرتاں تے اپنے ذہن بیدار رکھیا کرو. سوچیا کرو بینک بیلنس نہ تساں پتہ ہے اتھے نہ ان پڑھ گران آدمی نپ کیا کو تے آکھی ایسو تے ایس جائی سین کرنا ہے تاں ماں پیسے لگ سو ایڈے تسی ان پڑھو کے بھی تے تساں پتہ ہے کہ کیڑی میں چیک بک کٹ کے کھڑنی تے اللہ دیاں گلاں چیک نہیں کرنے تے ساری عمر قرآن چیک اور کیش کرانے رہو اس سے عمل بھی کرنا. سوچا کرو اسلامی جماعتاں بہت دعویٰ کر رہی ہیں لیکن سوچو کہ ظالم کون ہے تے مظلوم کون ہے. اہل سنت والجماعت اللہ بیداری تصیب کرے اور ایک توحید نہ درس دے وے اس واسطے کہ آج توحید نے بڑے ٹھیکیدار لوگ بن گئے کہ اسی توحید بیان کرنے اور توحید میں بیان کرنا وہ بیان کرنا جڑی کملی والے بیان کیتی ہے جڑی اولیاء اللہ بیان کیتی ہے جڑی شیخ عبد القادر بیان کیتی ہے. شیخ عبد القادر جی توحید بیان کرنے والا کیڑا پتر جمع دنیا دے تو سنیاں توحیداں بڑیاں تھلے رہ گنیاں تو سنی توحید 11ویں نہ مناؤ تو سنی توحید میلاد نہ مناؤ
یہ کوئی گل ہے؟ اس کا تو نال کے تعلق ہے، اس کا تو مصطفیٰ کا تعلق ہے۔ میلاد منانے کا مصطفیٰ کا تعلق ہے، اللہ نہ بھی دیہڑا کوئی ہونا ہے یہ شرک ہو گئے؟ بولو صحیح، اللہ نہ کوئی دیہڑا تو نہیں نا، پتہ منانا ہونا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ سلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کیا کہ سلام ہوئے جس دیہڑے میں جمیا تے جس دیہڑے میں مرساں تے جس دیہڑے میں قیامت والے دن اٹھساں۔ انہاں ترے دیہڑے نہیں قید نہیں کیوں ہوئی؟ اگے پیچھے سلام کوئی نہیں ہوئے، اس کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام جڑے اور زندہ رہے انہاں تے سلام نہ ہوئے تے جنہاں ترے دیہڑے تے خاص کیوں آخر؟ اس واسطے کہ ہکی چ جمیا ایڈی مبارک دن ہے کہ میں آیا دنیا تے، یہ شرف والا دن ہے۔ تے اگر عیسائیاں واسطے عیسیٰ کی آمد شرف نہ باعث ہے تے قبلی والے کی آمد امت محمدی واسطے باعث خوشی ہے۔ تساں نے پتر جمن تے تسی خوشیاں مناؤ تے لڈو بنڈو تے آمنہ نے کہا پتر جمے تے تساں درد پہ رہنا، سمجھ آئے؟ خوشی مناؤ، خوشی مناؤ، دل خوش ہوتی تے اللہ خوش ہوتی نے جس پیدا کیتا نہیں کہ میری خوشی نہ لے ہاں نال ہاں ملا رہے ہیں۔ سمجھ آئی؟ اس واسطے انہاں گلاں نال شرک نہیں ہونا، شرک نے ہور مقامات۔ 11ویں شریف جڑی ہے ثواب ہونا ہے، ایصال ثواب نہیں محفل ہونی ہے، قرآن پڑھ کے غریب لوگاں روٹی کھلاؤ، ایصال ثواب جڑا ہے وہ حضرت پیرانے پیر نہ کرو۔ یہ فرض کوئی نہیں کہ تسی مناؤ ضروری پاویں کر دے کہن کے مناؤ 40ویں درود سوم تے 40ویں یہ تسی ضرور قرضہ کہن کے لوگاں نے وچ شرمندگی تو بچنے آسے بھی لوگ آسن میت پیچھے کچھ لایا نہیں ہے تے قرضہ کہن کے لاؤ، اس کوئی ضروری نہیں، جس کی طاقت نہیں بالکل نہ لاؤ، کوئی شریعت ضروری کوئی، جڑا دے سکنا ہے کر سکنا ہے وہ کرے بے شک، قرضہ کہنے کے تکلیف نہیں۔ اسی طرح 11ویں حکم ہے، 11ویں کوئی فرض واجب نہیں، اگر کوئی کر سکنا ہے مسکینہ کھلاوے روٹی دے غوث پاک۔ 11ویں اس واسطے آنے کہ 11 عدد ہے۔ میں آج تساں دسا گل حضرت کیوں 11ویں والا پیر آنے ہوئے کسی کو پتہ ہے؟ 11ویں سارے کھانے ہو، 11ویں والے نہیں اولاد بھی کھانی ہے تے دوے بھی کھانا ہے تے پتہ ہے کیوں نہیں ہے سارے دادے 11ویں والا کیوں آنے خالی جو بھی نہ گرم کریا کرو، بڑا بڑا دادا ہے اس لیے کوئی علم بھی رکھیا کرو۔ 11ویں والا اس واسطے آ رہے میں ٹھٹے یک ہو بیٹھو جڑے اس نہ انکار کر رہے 11ویں نے لفظ تو حضور نی ازواج مطہرات 11 سن کے نو آج تو بعد اگر تو بیان کر سی تے میرا بیان سن کے بیان کر سی۔ ایک جگہ اور پہلے بیان دیتا ہے حضور نی ازواج مطہرات 11 حضرت غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہر بیوی نے ختم دیوانے 11 پوری ترتیب نہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 بیویاں نہ ختم دیوانے ہیں، اس واسطے 11ویں نے پیر مشہور ہو گئے۔ 11 ازواج مطہرات کا ختم دیوانا والا پیر 11ویں والا پیر، سمجھ آئی؟ تے ایصال ثواب کرنے تے ہون تسی 11ویں والے پیر کیوں ایصال ثواب کر رہے ہو؟ اس واسطے کہ آنے ہو کہ اسی اس پیرا ثواب پہنچا رہے ہیں جس 11 ازواج مطہرات ساری عمر ثواب پہنچایا ہے، اسی انہاں مائیاں پاکاں بھی ثواب پہنچانے ہیں تے اس پیرا بھی ثواب پہنچانا ہے جڑا انہاں 11 عورتاں ثواب پہنچانا رہے وہ 11ویں والا پیر ہے۔ اور دسو یہ 11ویں حرام ہے؟ اتنے شرک کتنے آیا؟ ختم پڑھنا قرآن پڑھنا شرک ہے؟ بڑے افسوس کی گل ہے، کتنے شرک کا طلوع کرنا ہے؟ نہ کریا کرو
گل سنو نا، یہ لفظ جڑا ہے اس نے بھی استعمال ویکھیا کرو، ہر چیز کا ایک استعمال ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسان اتفاق دے اور انہاں چھوٹے اختلاف ذرا گلاں تے فتوی نہ داغیا کرن تے اعمال صالحہ کی کوشش کراں اور اچھے لوگوں کا تعلق پیدا کراں۔ اور سارے اٹھ کے صلاۃ و سلام پڑھو، اور اس تو بعد میں اجازت چاہساں، بھیڑ نہ پایو تے بچایو ماں بھی۔